بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 7ویں تراویح ہے اور 7واں پارہ دوسرا نصف اور 8واں پارہ پہلے 3 پاؤ تلاوت کیے جائیں گے۔ اس سوا پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ 2-3 باتوں کی طرف توجہ ہی دلانی مقصود ہے۔ ایک تو جو ایمان لوگ تھے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی قدردانی کی گئی ہے، اور وہ اس طرح کہ ابتداءً جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دین اسلام کی دعوت دی، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے تو ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے ان مشرکین کے غلام رہ چکے تھے، یا معاشرتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے وہ نسبتاً پسماندہ رہے تھے۔ تو یہ عموماً صحابہ کرام یہ ایمان لا چکے تھے، اب یہ صحابہ کرام تھے۔ تو مشرکین کہنے لگے جی ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے غلام تھے اور بہت کم درجے کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہماری شان کے خلاف ہے، لہذا ان کو ہٹا دیں۔ ہم رؤسائے قریش ہیں اور امراء قریش ہیں، سرداران قریش ہیں، اور یہ تو ہمارے غلام تھے اور ملازم لوگ تھے، تو ان کو آپ ہٹائیں پھر ہم آئیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا کہ نہیں، یہ جو مخلص لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، فرمایا ان کو کبھی بھی اپنی محفل سے نہیں ہٹانا، کبھی اپنی محفل سے دور نہیں کرنا۔ جو فکر مند ہو کر، کوشش کر کے، خواہش کر کے آپ کے پاس آتا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بلکہ آگے یہ بھی فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیے گا السلام علیکم، كتب ربكم على نفسه الرحمہ، اور ان سے کہیے کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے کہ وہ تم پر رحمت ہی رحمت کرے گا۔ تو ایک مضمون یہ بیان ہوا۔ قرآن کریم کے مضامین میں سے جو سب سے بڑا مضمون ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے اور تسلیم کیا جائے تو یہ شرک ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ اس 7ویں پارے میں سورۃ الانعام چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ایک رکوع میں 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ 18 انبیاء علیہم السلام، اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے نام، بہت بڑے نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ 18 نام لیے قرآن کریم میں، یہ ایک رکوع میں اتنے انبیاء علیہم السلام کا اکٹھا ایک جگہ نام آنا، یہ صرف یہاں پر ہے۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، بلکہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہ بہت ہی اللہ کے ہاں مقرب ترین، معزز ترین، محترم ترین لوگ تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنی تمام تر عزت، مرتبے اور شرف کے باوجود وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیں گے۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں شرک کس قدر قبیح ترین عمل ہے اور ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس 7ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، بے شک ان کے کفر کے غلط ہونے کو بیان کرو اور ان کے شرک کے غلط ہونے کو اور شرک کے بطلان کو اور کفر کے بطلان کو ضرور بیان کرو، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کا علم اور قوت اور غلبہ یہ ضرور بیان کرو۔ لیکن فرمایا کہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو۔ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو دشمنی میں آ کر بغیر سوچے سمجھے وہ اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیں گے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کو غلط اور برا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے معبودوں کے بارے میں نازیبا کلمات اور نازیبا الفاظ نہ کہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مضمون بیان ہوا ہے 8ویں پارے میں، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کے بارے میں اپنی طرف سے غلط نظریات بیان کر رکھے تھے۔ جیسے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فلاں ہذہ انعام وحرث حجر، یہ فلاں جو مویشی ہیں اور فلاں جو کھیتی ہے، اس کی پیداوار صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے، اس کے لیے جائز ہے۔ جس کے لیے ہم جائز قرار دیں گے اس کے لیے جائز ہوگا، جس کے لیے ہم جائز قرار نہیں دیں گے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی جو پشت ہے، یعنی اس پہ سواری کرنا، حرمت ظہورھا، کہ اس پر سواری کرنا وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ غلط باتیں اس کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان کی من گھڑت باتیں ہیں اور وہ جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ یہ جو جانور ہیں نا، ان کے پیٹوں میں جو جانور پل رہا ہے، تو جب وہ پیدا ہوگا تو وہ ہم صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سب غلط باتوں کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اور اپنے فضل کا ایک قاعدہ اور اصول بیان فرمایا۔ اصل میں تو یہ ترغیب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خیر کی طرف آئیں اور بھلائی کی طرف آئیں اور نیکی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں اور نیکی کے اور بھلائی کے کام کریں۔ اب اس کے لیے ترغیب کیا دی ہے؟ ترغیب یہ دی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیک عمل پر اس کو 10 نیک عملوں کے برابر، اس کے 10 نیک عملوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ کیا اس نے ایک نیک عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پر 10 نیک عملوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا ایسے ہے کہ اس نے یہ کام ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کیا ہے۔ حالانکہ اس نے ایک دفعہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 10 دفعہ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ترغیب ہے۔ پھر یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں وہ بڑھا بھی سکتے ہیں، 700 تک بھی بڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں۔ یہ ترغیب ہے کہ ایمان والے خیر کے اعمال کی طرف، نیکیوں کے کام کی طرف، بھلائیوں کے کام کی طرف بڑھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر، ثواب اور فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان کریں۔